إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ان آیات پر سورہ فجر کی آخری آیات ہیں. گزشتہ پروگرام میں بھی کچھ بات ہوئی تھی. ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کا ذکر ہے جب قیامت قائم ہو جائے گی. وَجَاءَ رَبُّكَ، تیرا رب آئے گا. اللہ تعالیٰ کا آنا یہ اس کی صفت ہے، صفت فعلیہ اختیاری ہے. ہمارا اس پر ایمان ہے کسی تعویل کے بغیر. طلبہ یہاں بیٹھے ہیں ان کے فائدے کے لیے اکثر جو نحو کی کتابیں ہیں ان میں حذف مضاف کی مثال یہ آیت دیتے ہیں. وجاء ربک، اور کہتے ہیں وجاء امر ربک، حذف مثال کی، حذف مضاف کی مثال. وہ نحوی ہیں جو اشعری مسلک پر قائم تھے اور یہ تعویل ہے. یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ ہم نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ مخلص ہیں. نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اپنی صفت کے بارے میں صحیح تعبیر نہیں کر سکتا، ہم نے اس کو صحیح کی. دنیا کو پیغام دیتے ہیں اس اللہ کو مانو جو ہم نے پیش کی، اس اللہ کو نہ مانو جو قرآن عزیز نے پیش کی. ہر آیت میں تعبیر، ہر صفت میں تعبیر. وجاء ربک، تیرا رب آئے گا. رب کیسے آئے گا؟ جیسا اس کے لائق.
اس کے شایان شان آنا اور جانا ہمارا بھی فعل، ہم بھی آتے ہیں جاتے ہیں، لیکن کیسے؟ جیسے ہمارے لائق۔ اللہ تعالیٰ آئے گا کیسے؟ جیسے اللہ کے لائق۔ کسی تعویل کے بغیر اللہ تعالیٰ کی صفات کو مان لینے میں کیا حرج ہے؟ یہ تو تشبیہ لازم ہے کہ آنا جانا انسان کا کام بھی ہے، اللہ تعالیٰ بھی آئے، انسان سے مشابہت ہوگی۔ مشابہت تب ہوگی جب یوں کہا جائے کہ اللہ کا آنا انسان کے آنے جیسا ہے۔ یہ بات کون کرتا؟ اللہ تعالیٰ کیسے آئے گا؟ جیسے اس کے لائق۔ ہم کیسے آتے جاتے؟ جیسے ہمارے لائق۔ کیا ہمارا آنا جانا اللہ کے آنے جانے جیسا؟ نہیں، کیونکہ لیس کمثلہ شیء، وہ ذات تشبیہ سے پاک ہے۔ یعنی سارے اسماء و صفات میں یہ عقیدہ قائم رکھو، بڑا بابرکت عقیدہ ہے، اور انشاءاللہ اللہ کی توفیق یہی عقیدہ ہمارے لیے نجات کا باعث بنے۔ سارے فرقوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کو مسخ کر کے رکھ دی، منمانی تعویلیں کر کے۔ یہ صرف اہل السنہ اہل الحدیث جن کا عقیدہ اسماء و صفات کے بارے میں بالکل وہی جو اللہ کے نبی نے پیش کیا، جو صحابہ نے سمجھا اور پیش کیا، انشاءاللہ یہی عقیدہ مدار نجات بنے گا اللہ کی توفیق سے۔ بس سوچنے کے بعد یہ کہ اللہ تعالیٰ کیوں آئے گا؟ یہ آیت کریمہ جب یہ پڑھتے ہیں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا آنا، مجھے یاد ہے میں جب پڑھتا تھا رحمانیہ میں 8ویں کلاس میں، ہماری چھٹیاں تھیں، مجھے شوق ہوا پنجاب محدث دوران حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ سے پڑھنے کا، تو ٹیلی فون کر کے ان سے ٹائم لے لیجیے۔ پورا رمضان کا مہینہ ہم نے ٹائم دیا، اللہ ان کو جزائے خیر۔ ایک ماہ ان سے پڑھا میں نے مقدمہ ابن صلاح۔ فجر کی نماز، وہ ایک مسجد تھی گجرانوالہ قبرستان سے پہلے قریب، وہاں فجر کی نماز پڑھاتے تھے، میں وہیں جاتا تھا، گھر سے کچھ فاصلے پر تھی، ان کا درس بھی ہوتا تھا اور نماز بھی ساتھ پڑھتے تھے۔ ایک چیز میں نے نوٹ کی، روزانہ ان کے چہرے کا نور پہلے سے زیادہ معلوم ہوتا، لگتا تھا ابھی چہرہ ان کا نور سے پھٹ جائے گا۔ رات کے قیام، جس بندے کا رات کا قیام خوبصورت اور لمبا ہو، اللہ صبح اس کے چہرے میں حسن پیدا کر دیتا۔ من طال قیامہ باللیل حسن وجہہ بالنہار، ایک محدث کا قول ہے، جس کا رات کا قیام لمبا اور خوبصورت ہو، اللہ اس کے چہرے کو صبح خوبصورت بنا دے گا، نور سے بھر دے گا۔ بتانے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ فجر کی نماز میں یہ سورہ فجر کی تلاوت کی، بڑا اچھا ان کا انداز تھا پڑھنے کا، سادہ سا۔ جب یہاں پہنچے بجا ربک کا، تیرا رب آئے گا، تو آگے پڑھ ہی نہیں سکے، اتنا روئے، اس قدر روئے، ہچکیاں بن گئی، پھر ان کو رکوع جانا پڑا، یعنی آگے پڑھ نہیں سکے۔ بڑا ہیبت ناک مقام ہے، تیرا رب آئے گا، سوچو کیوں آئے گا؟ بس یہ فصل حساب کے لیے، حساب و کتاب، جہاں ہر انسان نے پیش ہوتے اور آگے بل مالا کو فرشتے بھی صفاً صفا، صفیں باندھتے ہوئے، یہ ساتوں آسمانوں کے فرشتے باری باری اتریں گے، جن کی تعداد بہت بڑی، اور چاروں طرف سے عرض محشر کو گھیر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا آنا اور فرشتوں کا آنا قطار اندر قطار زمین محشر کو گھیر لیں گے، اور جو بھی حساب ہوگا جس بندے کا، سب فرشتے سنیں گے، بلکہ سارے انسان سنیں گے۔ قیامت کے دن کوئی بھی بات کرے، کوئی انسان بات کرے، اللہ تعالیٰ بات کرے، وہ سب سنیں گے، فرشتے بھی، انسان بھی،
مسلمان بھی کافر بھی سب سنے۔ یہ ملائکہ ان کا ایک جمع غفیر پوری ارض معاشرے کو گھیرے ہوئے، اور آگے وجیء یومئذ بجہنم، جہنم کو بھی لایا جائے گا۔ اس کی شرح ایک حدیث میں جہنم کو کیسے لایا جائے گا، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے یؤتی بجہنم یوم القیامہ ولها 70,000 زمام وعلی کل زمام 70,000 ملک۔ جہنم کو قیامت کے دن لایا جائے گا، وہ 70,000 لگاموں میں جکڑی ہوگی، 70,000 لگام۔ اس سے جہنم کی وسعت اور اس کا بڑا پن واضح ہوتا ہے، کتنی بڑی ہے جہنم ہے۔ 70,000 لگامیں، وعلی کل زمام 70,000 ملک، اور ہر لگام پر 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی ہوگی۔ 70,000 کو 70,000 ضرب دیں، 4 ارب 90 کروڑ۔ یہ کون فرشتے ہیں؟ جن کو اللہ نے اسی مقصد کے لیے پیدا کیا کہ تم نے جہنم کو کھینچ کے لانا۔ باقی سارا وقت تسبیح و تحمید۔ اب جب میرا امر آ جائے گا جہنم کو کھینچ کے لانے کا، تم نے کھینچ کے لانا۔ اسے اندازہ کریں فرشتے کتنی تعداد کے، 7 آسمانوں کے فرشتے۔ نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے، بیت المعمور کے بعد فرشتوں کی مسجد ہے، یہ بنی ہوئی ہے شروع سے فرشتوں کی نماز کی جگہ۔ فرمایا کہ 70,000 فرشتے روزانہ اس میں نماز پڑھتے ہیں۔ جس نے ایک بار نماز پڑھ لی اس کی قیامت تک باری نہیں ہے۔ کتنی تعداد ملائکہ، اور یہ سب اللہ کی تسبیح تحمید کر رہے ہیں۔ کتنی اس کی بڑائیاں عظمتیں بیان ہو رہی۔ سبحان اللہ بحمدہ، یہ فرشتوں کا ذکر ہے۔ کتنے ملائکہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید کر رہے ہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی عدالت کا منظر۔ اللہ تعالیٰ آئے گا، فرشتے آئیں گے اور جہنم کو لایا جائے گا۔ اس عدالت کی ہیبت کے بارے میں ایک قصہ ذہن میں آیا۔ یہ حبشہ کی ایک عورت کا تھا۔ جب حبشہ کے مہاجرین حبشہ سے مدینے لوٹے تو نبی علیہ السلام نے ایک دن، وہ سب جمع تھے یا کچھ لوگ جمع تھے، پوچھا کہ حدثونی من عجائب ما رأیت بحبشہ، تم نے حبشہ میں کوئی عجیب چیز دیکھی ہو، کوئی قصہ کو واقعہ ہمیں سناؤ۔ تو ایک شخص نے سنایا، اور ایک حدیث میں ام سلمہ کا نام، انہوں نے بتایا کہ میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ ایک بوڑھی عورت تھی، اپنے سر پہ سامان لاتی جا رہی تھی، اس میں ایک کلہ بھی تھا پانی کا، ایک مٹکا سا، اور اس کی کچھ چیزیں جیسے اغراض ہوتی ہیں، کوئی کھانے پینے کی یا کوئی بھی چیز لے کے جا رہی تھی۔ ایک حبشی اوباش بدماش پاس سے گزرا، گھوڑے پر سوار تھا۔ اس نے اس کو دھکا دے دیا، پیچھے سے اس کی کمر پہ ہاتھ مارا، دھکا دے دیا، گھٹنوں کے بل گر گئی، مٹکا ٹوٹ گیا، پانی پھیل گیا، جو سامان کچھ تھا وہ بکھر گیا۔ سامان سمیٹ رہی ہے اور اس حبشی بدماش کی طرف دیکھ کر کہتی ہے کہ سوف تعلم یا غدر، اے بدماش، ان قریب تو جان لے گا، جو تو نے کیا ہے نا اس کا نتیجہ ان قریب تو جان لے گا۔ اذا وضع اللہ الکرسی، جب اللہ تعالیٰ کرسی رکھے گا اور کرسی عدل پر اللہ تعالیٰ آئے گا اور فیصلہ کرے گا، وہ جمع الاولین والآخرین، اور سارے اولین والآخرین کو جمع کر لے گا، پوری کائنات اکٹھی ہوگی، تو وہاں تیرا اور میرا معاملہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ وَتَكَلَّمَتِ الْأَرْجُلُ وَالْأَيْدِي، پھر وہاں ہاتھ بھی بولیں گے اور پاؤں بھی بولیں گے۔ جو بندہ عمل کرے گا، کردار جو بھی ہوگا، ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے، بولیں گے۔ اس وقت تو پہچان لے کر تو نے جو حرکت کی ہے، اس کا نتیجہ، اس کا انجام۔
نبی علیہ السلام سن کے رو پڑے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو، اور فرمایا کہ لا يقدس اللہ قوما لا یؤخذ بضعیفهم من شدیدہم، اللہ اس قوم کو کامیاب کرتا ہی نہیں جس قوم نے کمزور کے لیے حق طاقتور سے چھین کر نہ دلوایا جائے۔ کوئی طاقت حق چھین لیا ہو اور وہ قوم انصاف نہ کر سکے اور کمزور کو حق اس کا ادا نہ کروا سکے، وہ قوم کبھی کامیاب ہو نہیں سکتی، ترقی کر نہیں سکتی۔ اور جہاں عدل قائم ہوگا، انصاف قائم ہوگا ضعیف اور شدید کے مابین، اس قوم کو اللہ کامیابی دے۔ کفر کی حکومتیں چل سکتی ہیں، ظلم کی حکومتیں نہیں چل سکتی۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی عدالت کی کچھ بدر کشی، اللہ تعالیٰ کا آنا اور کرسی پر اللہ تعالیٰ کا مستوی ہونا، اور پھر سارے اولین و آخرین کے روبرو ان کے سامنے حساب لینا، اس وقت اعضاء کا گواہی دینا، اچھی یا بری جو بھی ہو، اس عدالت کا سب کو سامنا، سب کو اس عدالت کا سامنا، کوئی مستثنیٰ نہیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے ما منکم من احد الا وسیکلمہ ربہ ولیس بینہ وبینہ ترجمان، تم سب سے تمہارے رب نے باتیں کرنی، سب سے باتیں کرنی۔ اگر تھوڑا سا عقل سے کام لیں اور انصاف سے کام لیں، اللہ تعالیٰ کی ایک اور صفت یہاں ثابت ہو رہی، صفت کلام۔ اللہ تعالیٰ کلام فرمائے گا، باتیں کرے گا، ہمارا اس پر ایمان کسی تعویل کے بغیر۔ وہ باتیں اللہ فرمائے گا، لوگ سنیں گے، سن کر جواب دیں گے۔ حساب و کتاب اگر سن ہی نہیں رہے، کیا جواب دیں؟ صفت کلام حق۔ وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، موسیٰ کلیم اللہ، اللہ نے کلام کیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کے موقع پر کلام کیا، کلام ثابت نہیں ہو رہا؟ قرآن میں موجود نہیں، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے باتیں کی، زمینوں سے کی، پہاڑوں سے کی، کتنے دلائل چاہیے؟ یار لوگ نہیں مانتے۔ ہمارے ایک ایک بچے کو اٹھا کر دیکھو، ہمارا صفت کلام پر ایمان۔ اللہ کلام فرماتا ہے، کیسے؟ جیسے اس کے لائق۔ اس نے یہ خبر دی کہ میں کلام کرتا ہوں، ہم نے مان لی۔ یہ خبر نہیں دی کہ کلام کیسے کرتا ہوں، یہ اللہ کے سپرد۔ ہاں، اس کا کلام کرنا ہمارے کلام جیسا ہے نہیں۔ کیوں؟ لیس کمثلہ شیء، وہ ذات تشبیہ سے پاک۔ تشبیہ تب پیدا ہوتی جب کہا جائے کلام ہوگا کلام ہے، اس کا کلام کرنا ہمارے کلام جیسا، یہ تو ہے ہی۔ اب تعویل جناب کلام نفسی، اللہ تعالیٰ بولتا نہیں، کلام نہیں کرتا۔ کیا ہوگا؟ تشبیہ لازم آئے گی ہم سے جو ہم کلام کرتے ہیں۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ اللہ گونگوں کے مشابہ، گونگے بندے ہیں، اس ستون کے مشابہ ہے، اس دیوار کے مشابہ ہے، اس ٹیبل کے مشابہ ہے، یہ سب کلام نہیں کرتے۔ باتیں کتنی خطرناک کھلتی جائیں گی۔ تو اللہ نے جو بتایا اپنے بارے میں اس کو مانو، اس کو ماننے میں قباحت کیا ہے؟ تمہارا کیا جاتا ہے؟ ہر صفت میں مرضی کی تعبیر کرنا ضروری ہے۔ کیا باور کرانا چاہتے ہو کہ اللہ کی تعبیر صحیح نہیں؟ نعوذ باللہ، اللہ کو کوئی سمجھانا نہیں ہے کہ میں کیا ہوں، ہم نے سمجھا۔ یہ بیکار قسم کی تعبیریں کی۔ کہتے ہیں کلام کرنے میں احتیاج ہے۔ ہم کلام کرتے ہیں، ہمیں کئی اعضاء کی محتاجی ہے۔ زبان کے بغیر بات نہیں کر سکتے۔ حلق ہے، کچھ حروف حلق سے نکلتے، ہونٹ ہیں، کچھ حروف ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، منہ کے مختلف حصے ہیں، تو ان کی مدد سے کلام ہوتا ہے۔ ہم ان اعضاء کے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ کی محتاجی بھی ماننی پڑی۔ استغفر،
اللہ تعالیٰ کے لیے ایسی مثالیں جو انتہائی اخلاق، تہذیب، عقیدے، معرفت، شعور، بلکہ جانوروں کے ادراک تک سے گری ہوئی. گٹر کے کیڑے بھی یہ نہیں سوچتے ہو. ابو جہل کا بھی عقیدہ نہیں تھا اس امت کا سب سے بڑا کام کہ اللہ کو یا محتاج ہونٹوں کا، حلق کا، زبان کا. یہ بات تب کرو جب اس کا کلام ہمارے کلام جیسا ہو. ہم محتاج، اللہ محتاج نہیں. اور اللہ اس کے بغیر بھی کلام کروانے کی قدرت رکھتے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث آپ جانتے ہیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انی لأعلم حجرا بمکہ، میں مکہ میں ایک پتھر جانتا ہوں، بتاؤں گا نہیں وہ کون سا. ایک پتھر میں جانتا ہوں کان یسلم علی قبل ان ابعث، نبی بننے سے پہلے میں جب بھی اس پتھر کے پاس سے گزرا، پتھر سے آواز آئی السلام علیکم یا محمد. پتھر کی زبان کسی نے دیکھی، کوئی ہونٹ کسی نے دیکھے، کوئی حلق کسی نے دیکھے. یہ پتھر سے کلام کس نے کروایا؟ اس اللہ نے، اس کی قدرت. اس پر تم یہ قیاس آرائیاں کرتے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحابہ کہتے نبی علیہ السلام کے ساتھ ہم کھانا کھا رہے ہوتے، لقمہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا اور لقمے سے سبحان اللہ کی آواز آتی. لقمے کے ہونٹ کسی نے دیکھے، کوئی حلق کسی نے دیکھا، کوئی زبان کسی نے دیکھی. آسمانوں نے، زمینوں نے، پہاڑوں نے اللہ کے کلام کا جواب دیا. کون سے ہونٹ ہیں پہاڑوں پر، آسمانوں پر، زمینوں؟ کون سا حلق ان کا؟ کون سی زبان ہے ان کی؟ اللہ کی قدرت. اس کی قدرت پر یہ گھٹیاں باتیں کرنا کلام نفسی ہے نہیں. کلام، صفت کلام. اللہ کلام فرمائے گا سارے اہل محشر سے، اور وہ سنیں گے اور جواب دیں گے. کلام لفظی ہے، کلام نفسی نہیں. یہ ہمارا ایمان. ورنہ قیامت کے دن بڑے مجرم ہیں کہ اللہ ان سے کلام ہی نہیں کرے گا. کلام ان سے ہوگا جو کلام کو مانتے ہیں. جو کلام کو مانتے نہیں ان سے کیا کلام ہو. حدیثوں میں ہے نا ثلاثۃ لا یکلمهم یوم القیامہ لا یزکیہم ولہم عذاب علیم. 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں اللہ ان سے قیامت کے دن کلام ہی نہیں کرے گا. کلام کو مانتے ہو تو کلام کرے. کتنے گمراہ فرقے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے دیدار کے منکر، اللہ کے چہرے کی زیارت کے، تو ان کو اللہ کا دیدار حاصل ہوگا. یہ ان کو حاصل ہوگا جو اس صفت رؤیت کو، صفت دیدار کو مانتے، ایمان رکھتے. جن کا ایمان ہی نہیں، اللہ کے چہرے کے دیدار کو مانتے ہی نہیں، انہیں یہ نصیب ہوگا. اللہ کے کلام کو مانتے ہی نہیں، اللہ ان سے کلام کرے گا. بہت بڑی بھیانک سزا ہے. بار کیفیے جب صفات کی بات آتی ہے تو دل چاہتا ہے اس پر تفصیلی بات ہو. تو اللہ تعالیٰ، نبی علیہ السلام کا فرمان ما منکم من احد الا وسیکلمہ ربہ، تم سب سے تمہارے رب نے باتیں کرنی، سب سے، کوئی نہیں بچنے والا، سب سے باتیں ہوں گی. اب یہاں بھی کچھ اللہ تعالیٰ کی عدالت کے بارے میں کچھ معلومات. بندے کو پکارا جائے گا کہ میں حساب و کتاب کے لیے جا رہا ہوں. کہاں جاؤ گا؟ کس کی عدالت میں؟ کتنی بڑی وہ کرسی جس پر اللہ تعالیٰ مستوی ہو کر حساب لے گا. کیا ہیبت اور کیا عظمت. آخر نبی علیہ السلام کیوں رو پڑے؟ حبشی عورت کا واقعہ سن. سارے انبیاء شفاعت کا انکار کیوں کریں گے؟ لست ہناک، یہ کام میرا نہیں ہے. اللہ کے روبرو جا کر شفاعت کرنا، شفاعت عظمی. ان ربنا قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. ہر نبی کہے گا، آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، کہ ہمارا رب آج غصے میں ہے،
اسے ایسا غصہ آج سے قبل کبھی نہیں آئے گا۔ تعویلیں کرنے پر یہاں بھی آ جاؤ، ہر نبی کا عقیدہ اللہ غصے میں، اس کی صفت غضب حق، ہمارا ایمان نہیں جناب، غصہ تو مخلوق کو بھی آتا ہے، تشبیہ لا دے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ انبیاء کو بھی سکھا رہے ہو عقیدہ کہ اللہ کو غصہ نہیں آتا۔ انبیاء قیامت کے دن کے رب ہمارا غصے، اس کو ایسا غصہ آج سے قبل کبھی نہیں آیا اور آج کے بعد کبھی نہیں آیا۔ پھر غصے کا معنی کیا؟ ارادہ عذاب، یہ تعبیر کہ اس عدالت کی حیبت کہ انبیاء اس عدالت کا سامنا کرنے سے ڈر رہے ہیں۔ یہ کام ہمارا نہیں ہے، سفارش کے لیے جانا ہمارا کام نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام جائیں گے سفارش کی، ہمت نہیں ہوگی جا کے بولنے کی، طویل سجدہ ہو، اللہ کے امر کے بغیر تو بول سکے، طویل سجدہ، اللہ اس سجدے میں اپنی وہ حمد و ثنا القاء کرے گا، وہ محامد آپ کے دل میں ڈالے گا، اپنے وہ نام اور وہ صفات جو آج تک کسی کو معلوم نہیں۔ کیا اس ذات کی عظمت ہے، ان صفات کو کوئی نہیں جانتا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو ان صفات کی تعلیم دے گا، ان محامد کی تعلیم دے گا، اور آپ ان صفات کے ساتھ اللہ کی حمد کریں گے طویل سے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ فرمائے گا ارفع راسک وقل تسمع واشفع تشفع، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھا دیجئے، بات کیجئے، آپ کی بات سنی جائے گی، شفاعت کریں، آپ کی شفاعت قبول کی جائے۔ یہ اس عدالت کی حیبت ہے۔ تو بندہ آئے گا، نام پکارا گیا حساب و کتاب کے لیے، اکیلا لیس بینہ و بینہ ترجمان، اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں، اس ہاتھ کو مترجم نہیں آئے گا کہ میں اس کی ترجمانی کروں۔ ہر بندہ سنے گا اللہ کا حساب اور سوال اور جواب دے گا۔ فینظر الی ایمن منہ، اپنے دائیں طرف جھانکے گا، ہل یرا، کوئی چیز دائیں طرف نظر آئے، کوئی سفارشی، کوئی حمایتی۔ دنیا میں تو میں وزیر اعظم تھا اور لوگ میرے تابع تھے اور ان میں سے کوئی بھی ساتھ نہیں۔ فلا یری الا ما قدم، بائیں طرف صرف اس کے عمل ہو، نیکیوں کی صورت۔ ینظر الی اشم منہ، بائیں طرف دیکھے، فلا یری الا ما قدم، بائیں طرف بھی صرف عمل ہوں گے، گناہوں کی صورت، بس اکیلا تنے تنہا جا رہے، عمل ساتھ ہے، دائیں طرف نیکیاں، بائیں طرف گناہ، نیکیاں بھی پوری باریک بینی کے ساتھ اور گناہ بھی پوری باریک بینی کے ساتھ۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ذرے کے برابر نیکی بھی موجود ہوگی اور ذرے کے برابر گناہ بھی موجود۔ ذرے کی تعریف یہ ہے کہ دنیا کی وہ شے ذرہ ہے جس سے چھوٹی کوئی شے نہ ہو، سب سے چھوٹی چیز ذرہ، کتنا باریک بینی سے حساب ہوگا، ذرے کی مقدار میں نیکی وہاں موجود ہوگی اور ذرے کی مقدار میں گناہ بھی وہاں موجود ہوگا، اور اتنا دقیق حساب ہوگا جب ان اعمال کو تولا جائے گا، ایک ذرے کا اگر فرق ہے، نیکیاں بڑھ گئیں ایک ذرے کے برابر وہ انسان جنتی ہے، اور گناہ بڑھ گئے ایک ذرے کے برابر وہ انسان جنتی۔ فینظر الی ما بین یدیہ، اور سامنے دیکھے گا، پیچھے سے آ رہا ہے، دائیں دیکھے گا، بائیں کوئی حمایت کی، کوئی مددگار و دوست نہیں، عمل ہے بس۔ آگے کچھ نظر آ جائے، فلا یری الا نار جہنم، سامنے صرف جہنم کی آگ۔ یہ اس عدالت کی حیبت ہے۔ اکیلا انسان رب تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا، دائیں بائیں عمل ہوں گے، سامنے جہنم کی آگ ہے، اور اللہ کے سوال سب سے ہو جائے۔ آئیں قرآن کی ایک آیت پڑھتے ہیں، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ طلبہ موجود ہیں، لام تاکید کا اور نون تاکید ثقیلہ، دو چیزیں جمع ہو۔
فعل مضارع جب دو تاکید قرآن میں جمع ہو جائے اس میں قسم کی قوت پیدا ہو. بات اللہ تعالیٰ گویا قسم کھا رہے ہیں، قسم کھا کے بتا رہے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم سوال کریں گے، ضرور سوال کریں گے. کن سے؟ جن کو بھیجا گیا، یعنی انبیاء سے، جن کی طرف بھیجا گیا یعنی امتوں کی طرف، اور جن کو بھیجا گیا مرسلین کو بھی یہاں آنا ہے، اور جن کی طرف انبیاء بھیجے گئے ان کو بھی آنا ہے. مرسلین سے بھی باتیں ہوں گی یعنی انبیاء سے، اور جو ان کی امتیں ہیں ایک ایک فرد سے جہاں ان سے حساب ہوگا، سوال ہوگا، باتیں. یہاں تھوڑے سے اشکال ہے نہیں لیکن ہمیں محسوس ہوتی. ایک یہ کہ جب انبیاء سے سوال ہوں گے، حساب ہوگا، وہ حدیث جس میں 70,000 افراد بغیر حساب جنت میں داخل ہوں، وہ انبیاء سے افضل. حدیث معروف صحیح بخاری کی، وفیہم 70,000 یدخلون جنت بغیر حساب. میری امت میں 70,000 لوگ جنت میں بلا حساب داخل ہوتے. جامع ترمذی کی ایک حدیث کی الفاظ ہے، فاستغفرت ربی، اللہ تعالیٰ سے میں نے دعا کی، یا اللہ یہ تعداد تو تھوڑی ہے، اس کو بڑھا دے. اللہ نے میری دعا قبول کی. اب ان 70,000 میں سے ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور بھی. کمپیوٹر کھول کے ضروریں دے لیں کتنی تعداد ہے. جب انبیاء یہاں آئیں گے ان سے سوال ہوگا، حساب ہوگا. یہ لوگ کون ہیں جو بلا حساب جنت میں؟ انبیاء سے افضل ہے. دیکھیے ہم آگے بھی تھوڑی بات کریں گے، لیکن سوال سب سے ہونا ہے. اور سوال کی دو صورتیں، ایک آسان اور ایک مشکل. جن لوگوں کو حساب سے مستثنا کر دیا گیا ان کا مشکل حساب نہیں ہوگا. پیشی تو ہے، پیشی ہے اور آئیں گے لوگ. اللہ تعالیٰ جب پیشی ہوگی کئی لوگوں سے محبت کا اظہار کرے گا. نبی علیہ السلام کی حدیث سے کچھ لوگ آئیں گے، جیسے ایک بندے کا ذکر آ رہا ہے صحیح بخاری کی حدیث، کھڑا ہو گیا، یدنیہ ربہ، اللہ تو اس کو اور قریب کر دے، اور میرے قریب آئے. محبت کا اظہار نہیں، اور میرے قریب آئے. اور یضع علیہ کنفہ، اللہ اپنا پردہ اس پر ڈال دے گا. یسترہ من الخلائق، اللہ، سارے اہل معاشر سے اس کو چھپا لے گا، چھپا لے پردے میں. اور ایک حدیث میں یناجیہ کے الفاظ ہے، اللہ اس سے سرگوشی میں بات کرے، کوئی سنے گا بھی نہ، کوئی دیکھ رہا نہ کوئی سن. یہ تو محبت کا اظہار. یقررہ ذنوبہ، میرے بندے عرفت کذا و کذا، فلاں گناہ جانتے ہو، جانتے ہو، فلاں گناہ جانتے ہو، فلاں گناہ جانتے ہو. گناہوں کا اقرار اور سرگوشیوں کے ساتھ. ہم گناہ گار بندے، یا اللہ ہمیں بھی انہی میں شامل فرما. ہمارے گناہوں کا معاملہ بھی اس طرح، یا اللہ صاف کر دے. ہر شے پر تو قادر ہے، تیرے لیے کیا مشکل. پردے میں سرگوشیوں میں حساب ہو. جب سارے گناہوں کا اقرار ہو چکے گا، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ سترت علیک فی الدنیا واغفرها لک اليوم، میں نے دنیا میں تیرے گناہوں پر پردے ڈالے رکھے. گناہ کرتا تھا میں پردہ ڈالتا، پردہ ڈالے رکھا. آج میں تجھے رسوا کیسے کروں، تجھے عذاب کیسے دوں، سب معاف کر دیتا ہوں. اور آخر جو حدیث کے الفاظ فَيُعْطَى كِتَابَ حَسَنَاتِهِ، سبحان اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کا دفتر اس کو دے دے گا. یہ تیرا تو یہ لے جا. گناہوں کا دفتر اللہ چھپا دے گا، اس کا کوئی ذکر ہی نہیں، وہ اللہ چھپا دے. یہ پیشے بھی تو بعض بندوں کے لیے ایک باعث افتخار ہوگی، اللہ تعالیٰ کی محبتوں کے بڑے اظہار ہوں گے. بار کیف
جن 70,000 افراد کا ذکر ہے عدالت کا سامنا کرنا ہوتا ہے، مگر حساب ان کا آسان ہے۔ حساب کی دو قسمیں جو قرآن میں سوف یحاسب حساب یسیرا، ایک حساب یسیر، ایک حساب عسیر۔ عسیر کا لفظ جو قرآن میں مشکل اور آسان، ان کا حساب نہیں ہوگا، مانا ان کا مشکل حساب نہیں ہوگا۔ مشکل حساب کیا ہے؟ وہ اللہ کے نبی کی حدیث انما ذلک العرض، حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ ام المؤمنین نے پوچھا نبی علیہ السلام سے کہ یہ آسان حساب کیا ہے؟ حساب لینا ہے تو وہ تو مشکل ہوتا ہے، آسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ انما ذلک العرض، یہ آسان حساب عرض ہے، مشکل حساب مناقشہ ہے۔ یہ دو قسم ہیں، حساب بصورت عرض اور حساب بصورت مناقشہ۔ عرض کا معنی پیش کرنا، پیش کرنا۔ وہ کہتے ہیں معروضات، یعنی میری پیش کردہ چیزیں، اس سے عرض ہے عین کے ساتھ، پیش کرنا۔ اللہ تعالیٰ اعمال پیش کرے، گناہ پیش کرے، یہ آسان ہے۔ جب تک معاملہ عرض تک ہے معاملہ آسان ہے، لیکن وہ منوقش، اگر اللہ نے مناقشہ کر لیا تو نے یہ گناہ کیوں کیا، ساری دنیا کی طاقتیں جمع ہو کر بھی اس کیوں کا جواب نہیں دے سکتے۔ منوقش فقط عذب، جس سے مناقشہ کر لیا گیا وہ مارا گیا، اس کو یقیناً عذاب ملے۔ یہ سوچے مناقشہ کیسے بن سکتا؟ حلال آپ کو 100 کاروبار دیے، وہ کرو، تم نے ضرور سودی کاروبار کرنا، یہ مناقشہ بنتا ہے۔ ہم نے حلال رزق کے دروازے کھول دی، وہ اختیار کرو، تم نے چھوڑ کر سودی کاروبار کو منتخب کرو۔ نکاح حلال کیا، 4 نکاح حلال کیا، اور بڑا آسان، وہ مشکل نہیں، بس 2 کلمے ایجاب و قبول کے اور طاقت کے مطابق حکمار، بس یہ خاتون تمہاری حلال کر، اور پھر تم سیاہ کاریاں کرو، دائیں بائیں منہ مارتے پھرو، تو کیوں بنتا ہے؟ نہیں بنتا ہے۔ یہ مناقشہ مشکل حساب، تو یہ تو اس اشکال کا آسان تھا جواب کہ حساب تو سب کا ہونا۔ انبیاء کے حساب کی نوعیت کو ہم آگے بیان کریں، یہ آسان حساب سب کا ہوگا، عدالت پہ سب نے آنا۔ ما منکم من احد، یہ تنکیر نکرہ، سب سے اللہ نے باتیں کرنی۔ باتیں بصورت عرض بھی ہو سکتی، بصورت مناقشہ بھی ہو سکتی۔ ایک اشکال اور یہاں کھڑا ہے کہ قرآن میں کئی مقام پر اللہ تعالیٰ یعنی بندوں کے بارے میں ذکر ہے، بندے بات ہی نہیں کر سکیں، ان سے پوچھا ہی نہیں جائے گا۔ یومئذ لا یسأل عن ذنبہ انس ولا جان، اس دن گناہ کے بارے میں نہ کسی انسان سے پوچھا جائے گا، نہ کسی جن سے پوچھا جائے گا۔ یہاں پوچھنے کا ذکر ہم نے سب سے پوچھ لیا، اس کو کئی لوگوں نے تعارض بنا کر پیش کی۔ تعارض نہیں ہے، اللہ کا کلام، لو کان من غیر اللہ وجدوا فی اختلافا کثیرا، اگر یہ کلام غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں اختلاف کثیر ہوتا۔ اللہ کا کلام، اللہ کا علم پر یہ طعن ہوگا اگر کہیں کہ یہ تعارض ہے۔ یہ تعارض کا عقیدہ رکھنا یہ ملحد قسم کے لوگوں کا کام۔ اللہ کا کلام تعارض سے، اختلاف سے، تضاد سے بالکل پاک ہے۔ تو پھر کیا کہو گے؟ ہم قیامت کے دن انسانوں سے، جنوں سے ان کے بارے میں پوچھیں گے ہی نہیں۔ لیکن قیامت کے جو حساب ہیں یا قیامت کی جو عرصات یا گھاٹیاں ہیں وہ کئی قسم کی، بعض جگہ کلام کیا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا، اور بعض جگہ نہیں پوچھا جائے گا۔ مختلف مراحل ہیں۔ ایک مرحلہ ہے مرحلہ حساب، اور ایک مرحلہ عذاب۔ مرحلہ حساب میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے،
اچھا بندے کیا کریں گے؟ اللہ کے حساب کا جواب دیں۔ آگے بڑھیں، فَلَنَقُصُّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ۔ اس سے معنی بالکل واضح ہوگا، ہم پوچھیں گے مرسلین سے بھی، انبیاء سے اور ان کی امتوں سے بھی، اور پھر ہم خود بیان کریں گے اپنے علم کے ساتھ۔ تم نے کیا جواب دیا؟ اس کی ہمت ہے جواب دینے کی؟ ہمارا علم پوری کائنات کو محیط ہے، تمہاری ایک ایک بات کو سن چکے ہیں، ایک ایک عمل کو دیکھ چکے ہیں، دن ہو رات ہو سفر حضر ہو خلوت جلوت ہو، ہم خود بیان کریں گے اپنے اس علم کے ساتھ۔ وما كنا غائبین، کسی بندے سے ہم کسی وقت غائب نہیں ہیں، بندے کے ساتھ ہیں، ہر چیز دیکھ رہے ہیں، ہر چیز نوٹ کر رہے ہیں۔ تم کیا جواب دو گے؟ سوال ہوگا، جواب بھی اللہ کی طرف سے جائے گا۔ ہمت ہے تو انکار کرو۔ ایک ایک بات ہم جانتے ہیں، تمہاری ایک ایک بات ہم سن چکے، ایک ایک عمل ہم دیکھ چکے۔ اب انبیاء سے بھی سوال ہوگا۔ وہ سوال کیا ہے؟ انبیاء سے سوال ہوگا کہ تم نے اپنی قوموں کو دعوت دی، توحید کی، اتباع کی، تمہاری قوموں نے کیا جواب دیا؟ ماذا اجبتم، قرآن میں تمہیں تمہاری دعوت کا کیا جواب دیا گیا؟ یہ انبیاء سے سوال۔ اور انبیاء جواب دیں گے، قرآن میں لا علم لنا، ہمیں علم نہیں، تو علام الغیوب۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ انبیاء سے کہے گا کہ تم کیا بولو گے؟ ہم بولتے ہیں کہ ان لوگوں نے، تمہاری قوموں نے، تمہاری امتوں نے تمہاری دعوت کا کیا جواب دیا، ہم بولتے ہیں۔ اور یہ مجرم، ان سے سوال ہو رہا ہے، کوئی جواب دے پائے گا؟ ہم بتائیں گے کہ تمہاری زندگی کیسے گزری، کیا روش تھی، کیا عقیدہ تھا، کیا عمل تھا، کیا تنہائیاں تھیں، کیا خلوتیں اور جلوتیں تھیں، ہم بتائیں گے۔ تو سوال تو ہوگا، لیکن جب عذاب میں جھونکے جائیں گے، اب کوئی بات کریں، کوئی سوال، کوئی سوال نہیں، بس سیدھے عذاب میں جاؤ، جھونک دیے جائیں، کوئی سوال نہیں۔ سوال کی دو قسمیں، ایک ہے سوال توبیخ جو حساب میں ڈانٹ ڈپٹ، اور ایک ہے سوال استعلام، سوال کرنا کچھ معلومات کے لیے۔ کسی کو آپ بلا کر پوچھیں آپ کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، عمر کیا ہے، کیا کون سی ڈگری، یہ سوال برائے استعلام ہے، معلومات دینے کی۔ قیامت کے دن سوال استعلام نہیں، سوال توبیخ ہے۔ اور جب سزا طے ہو گئی، جہنم میں ڈالے جائیں گے، اب کوئی سوال نہیں، کیونکہ سوال بعض اوقات سوال کیا جانا یہ بھی ایک بندے کو امید دلا دیتا، چلو شاید بات آگے بڑھے، شاید میری بات بن جائے، کہ تم بتاؤ تو صحیح تم نے کیا گناہ کیا، وہ گناہ بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ یہ کوئی سوال، فیصلے ہو چکے، اب عذاب پر حق اور ثابت ہے، جو وقت تعذیب وقت عذاب ہے، اب کوئی سوال نہ کسی انسان سے نہ کسی جن سے، جو اللہ کا عذاب اور فیصلہ ہے وہ قطعی نافذ ہو جائے۔ یہ میرے رب کی عدالت ہے، اللہ تعالیٰ کے سوال کا سب نے سامنا کرنا ہے۔ تو سوال ان دو صورتوں میں، سوال میں صورت عرض ہے وہ آسان حساب، اور سوال میں صورت مناقشہ اس کا جواب کوئی نہیں دے سکتا، کسی کے بس میں۔ ہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے یہاں اسباب اور ذرائع موجود ہیں، امتحان اللہ نے اپنا پیپر آؤٹ کر دیا، بتا دیا میں نے کیا حساب، سوال لکھ لو، نوٹ کر، اس سے بڑی کوئی آسانی ہے؟ یعنی فصل یسرہ لليسرى، دین آسان ہے، ہم اس کو اور آسان کر دیں، یسرا یہ دین ہے، اور نیسرہ اور آسان کر دیں، اور یہ اور آسانی، تم عمل کرو، میں نے یہ سوال کرنا ہے، یہ سوال کرنا ہے، یہ اور یہ کرنا، تیاری کرو، کیا چاہیے؟ اور حجتیں قائم ہو رہی ہیں، کتنی آسانی،
کیا اس کی رحمت کے اسباب اور ذرائع ہیں؟ پیپر آؤٹ ہے اس میں۔ پہلے دو مرکزی بنیادی سوال، ابو العالیہ ابن عباس کے شاگرد ہیں، علماء تابعین میں سے رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کلمتان یسأل عنہم الاول والآخر، لوگوں کو دو کلمات، دو باتیں ہیں، ان کے بارے میں سارے اولین اور سارے آخرین سے سوال، ہر امت سے سوال ہوگا، ہر امتی سے سوال ہوگا، وہ دو کلمات، کوئی ان سوالوں سے مستثنا نہیں۔ سوال قرآن نے ذکر کی، ماذا کنتم تعبدون، یہ سوال سب سے ہوگا کہ تم کس کی عبادت کرتے تھے، یہ برکتی بنیادی سوال ہے۔ ہماری تخلیق کا مقصد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کس کی عبادت کرتے تھے؟ اس سوال کا معنی یہ ہے کہ بیشتر دنیا جہنم کے گڑھے میں گر جائے، قدم قدم پر درگاہیں، قبے، آستانے، مزار، چادریں چڑھائی جا رہی ہیں، دیے جلائے جا رہے ہیں، سجدے کیے جا رہے ہیں، طواف کیے جا رہے ہیں۔ اکثریت اس گمراہی میں مبتلا ہے۔ اس ایک ہی سوال سے، پہلے سوال سے بڑے بڑے بت گر جائیں گے، کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ سب بھی موجود ہوں گے، اللہ تعالیٰ دکھائے گا۔ اذا الشمس کورت، ایک دنیا سورج کی پجاری ہے، اللہ اس کو لپیٹ کر جہنم میں ڈال دے گا، یہ تمہارا معبود پڑا ہوا ہے۔ اب بتاؤ، کوئی ہے عافیت کا راستہ؟ کس کی عبادت کرتے تھے؟ اس پہلے سوال ہی میں بیشتر لوگ، اربوں کھربوں لوگ جہنم کے گڑھے میں گرے، کوئی جواب نہیں۔ کامیاب صرف وہ چند گنتی کے لوگ ہوں گے جنہوں نے نفیاً و اثباتاً ایک اللہ سے تعلق جوڑ لیا کہ وہ معبود حق ہے اور باقی سارے معبودان باطل ہے۔ پوری قوت سے یہ بات اپنا لیں۔ توحید کا عقیدہ نفی اور اثبات کے ساتھ۔ نفی کا معنی کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، نہ اوپر نہ نیچے، نہ کوئی نبی، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی جن، نہ کوئی انسان، نہ کوئی پیر، نہ کوئی پیغمبر، نہ کوئی حجر، نہ کوئی شجر، نہ کوئی ڈھیری، کوئی معبود نہیں الا اللہ، صرف ایک اللہ۔ یہ لا الہ جو ہے نا، نفی مطلق۔ طلبہ جانتے ہیں لا حرف نفی نکرہ پر داخل ہے، اس میں عموم نفی مطلق، الا اللہ استثناء، یہ اس بات مقید ہے۔ اللہ صرف ایک چیز کو ثابت کر رہے، سارے افراد کی نفی ہے، صرف ایک ذات کو ثابت کر رہے، وہ اللہ کی ذات ہے، کوئی معبود نہیں، ہر معبود کا انکار، الا اللہ، صرف اللہ ایک معبود حق ہے۔ یہ سوال ہے مرکزی، سب اول و آخرین سے ہو۔ جواب دو اس کا، اس تیاری کرو نا اس سوال کی، پیپر آؤٹ ہو جاؤ۔ یہ اس کی رحمت کی وسعت ہے، مگر اس کے باوجود دنیا ہلاکت کے گڑھے میں گری، آخرت کے حساب کی فکر نہیں، اپنے مسلک کی اور باپ دادا کے عقیدے کی فکر۔ کتنا گھٹیا ذوق ہے، اعلیٰ ذوق یہ ہے کہ باپ دادا، برادری، قوم اور یہ شخصیات عزت و احترام کی مستحق ہو سکتی ہیں، اطاعت کی نہیں۔ عزت و احترام میں سر کے تاج ہو سکتے، اطاعت ایک ہی شخصیت کا حق ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی صراحت سے یہ سوال موجود، پیپر آؤٹ ہو چکا۔ ماذا کنتم تعبدون، تم کس کی عبادت کرتے تھے بتاؤ آج۔ اور دوسرا سوال کیا ہے؟ یوم ینادی فیقول ماذا اجبتم المرسلین، اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو پکارے گا، ہر بندے سے سوال کرے گا، تم نے میرے رسول کی دعوت کا کیا جواب دیا؟ بتاؤ، حساب دو۔ یہ سوال سب سے، کوئی جائے پھر میرے رسول کی دعوت کا کیا جواب دیا؟ رسول کی دعوت زبان سے بھی، عمل سے بھی۔ رسول نے قول لا الہ الا اللہ کہا، کلمہ پڑھ لو، توحید مانی تم نے۔ رسول نے نمازیں پڑھ کر دکھائی، رسول کے طریقے سے پڑھی، یہ باپ دادا کے طریقے کو فالو کرتے رہے۔
ان کو عقل نہیں ہے، کوئی شعور نہیں ہے۔ یہ سوال کتنا واضح ہے۔ رسول کی عملی زندگی تمہارے سامنے تھی، عملی تصویر تمہارے سامنے تھی۔ رسول نے حج کر کے دکھایا، عمرہ کر کے دکھایا، جہاد کر کے دکھایا، کاروبار کر کے دکھایا، شادی بیاہ کے معاملات دکھائے، نمازیں پڑھ کے دکھائی، روزے رکھ کے دکھائے۔ کس لیے؟ تاکہ ان کو تم مان لو، قبول کر لو، ان کی پیروی کر لو۔ تم نے رسول کی اس دعوت کا کیا جواب؟ بڑے بڑے بت یہاں گر جائیں، بہت تھوڑے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس سوال میں کامیابی کی توفیق دے گا، جو اطیع اللہ اور اطیع الرسول، قال اللہ وقال رسول اللہ، اس عقیدے پر قائم تھے۔ اہل الحدیث کے دو اصول، اطیع اللہ و اطیع الرسول، تیسری کو بات ہے۔ یہ حتمی اور قطعی سوال ہے، ان کا جواب تیار کرو۔ کیا ان کا جواب لے کر جاؤ؟ نبی علیہ السلام سنن ماجہ کی حدیث ہے، قبر کھودی جا رہی تھی اور میت رکھی ہوئی ہے، آپ کنارے پر بیٹھ گئے، اچانک اب رو پڑے، اتنا روئے کہ سامنے کی مٹی بھیگ گئی، اور پھر قبر کی طرف اشارہ کیا، لمثل ذلک فاعد، اس گھر کی تیاری کر کے آنا۔ تو تیاری تو موجود ہے، پیپر آؤٹ ہے، سوال بتا دیے گئے، ہر بندے سے یہ سوال ہونے ہیں۔ ماذا اجبتم المرسلین، میرے رسول آئے، میرے نمائندے آئے، ان کی دعوت کا تم نے کیا جواب دیا؟ ہے تیاری ہے اس کی؟ یہ میں کوئی تعلی کی بات نہیں کر رہا، تحدیث نعمت کی بات کر رہا ہوں۔ ان دو سوالوں کے صحیح جواب اگر جاننے ہیں، پڑھنے اور سیکھنے ہیں تو اہل الحدیث بن جائیں۔ تحدیث نعمت مسجد میں ہو، ممبر ساتھ ہے میرے، اہل الحدیث کے علاوہ ان سوالوں کے صحیح جواب کسی کے پاس نہیں۔ تو نجات کی فکر کرو، آخرت کی فکر کرو۔ پیپر مزید آؤٹ، کچھ اور سوال بھی۔ فرمایا کہ لن یزول قدما ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس عن اربعین کے الفاظ میں، جب بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اس کے قدم اللہ کی عدالت سے ایک بال کے برابر ہل نہیں سکیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کے 5 سوالوں کا جواب نہ دے۔ یہ 5 سوال ہیں۔ عن حیاتہ فیما امضی، ایک پوری زندگی کہاں گزاری، پوری زندگی جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، ہماری امت کی عمریں کم رکھی، اعمال کا اجر بہت دیا، ایک رات کی نماز 1000 مہینے سے زیادہ افضل، اجر بہت دیا، عمریں کم تاکہ حساب کم، جن کی عمریں 1000 سال، 500 600 700 سال، حساب بھی طویل ہوگا۔ عمریں کم ہیں اور ساتھ اجر کے مواقع زیادہ بڑھا دی، ہر ان کی ایک نماز 1,00,000 نماز کے برابر۔ مسجد قباء چلے جو 2 نفل پڑھ لو، ایک عمرے کے ثواب کے برابر۔ عشاء کے بعد 4 نفل کا ذکر ایک حدیث میں، یعنی مرفوع حدیث ہے مگر موقوف حدیث موجود ہے، اور اس جیسی حدیث صحابہ رائے سے نہیں کہہ سکتے۔ 4 رکعت عشاء کے بعد پڑھ لو ایک ہی سلام سے، تو گویا آپ نے وہ 4 رکعت لیلۃ القدر میں پڑھی، شب قدر میں پڑھی۔ یہ فضیلت ہر روز آپ کو مل رہی۔ رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 سنتیں پوری دنیا وما فیہا سے قیمتی۔ لا نقول سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ احب الی مما طلعت علیہ الشمس۔ ایک دفعہ میں یہ 4 کلمات کہہ دوں، سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ مجھے محبوب ہے ہر اس چیز سے جس چیز پر سورج کی دھوپ پڑتی ہے، یہ پوری کائنات سے۔ عمر چھوٹی ہے لیکن بے تحاشا ثواب سمیٹنے کے مواقع ہیں، تاکہ چھوٹی عمر حساب بھی کم، اللہ تعالیٰ حساب لے گا۔ ان حیات فیما امضی، پوری زندگی کا حساب کہاں گزاری،
کہاں بتائے؟ تو کامل زندگی تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم چاہنے چاہیے کہ ہم اس زندگی کو ایسا بامقصد بنائیں کہ حساب دینا آسان ہو جائے، اور وہ اطاعت کی صورت، اطاعت کی صورت. یہ جو چند گھڑیاں ہم گزار رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، حساب تو ہوگا، مگر اس کے فضل اور رحمت اور برکت کے کیا نظارے ہوں. یہاں سے چلے جائیں گے، پھر کوئی کچھ کرے گا، کچھ کرے گا، پھر وہاں حساب الجھنیں کھڑی ہو جائیں گی. تو زندگی کا حساب پورا دینا پڑے گا. اور دوسرا سوال کیا ہے؟ وعن شبابہ فیما ابلا، جوانی کی عمر، جوانی کا حساب. حالانکہ جوانی عمر کا حصہ ہے، مگر یہ الگ سے سوال ہو. جوانی کا حساب دو، جوانی کہاں خرچ کی، کہاں پوسیدہ کی، حساب دینا پڑے. میرے عزیز طلبہ، سب نوجوان ماشاءاللہ اس حدیث کو ہمیشہ مد نظر رکھو. میں نے شاید پہلے بتایا تھا، مولانا عبدالرشید مجاہد آبادی حافظہ اللہ لاہور میں، ان سے بات کچھ ملتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے. بڑے بزرگ عالم دین، میں خیر 90 کے بیٹے میں ہوں. ان کی ایک نصیحت وہ ہر ایک کو کرتے ہیں کہ اپنی تنہائی کو پاکیزہ رکھو. کیا؟ اپنی تنہائی کو پاکیزہ. جب سب دیکھ رہے ہیں تو تم بڑے متقی بننے کی کوشش کرتے ہو. استاد دیکھ رہے ہیں، باپ دیکھ رہے ہیں، بڑے پارسا بنتے ہو. جب کوئی نہیں دیکھ رہا، صرف اللہ دیکھ رہا ہے، تو پھر وہاں چن چن کے گناہ کرو. اپنی تنہائی کو پاکیزہ رکھو. وعن شبابی فیما ابلا، جوانی کا الگ سے حساب، کہاں وسیلہ کی، اس کا حساب. اور جوانی اگر پاکیزہ ہو اور پاکیزہ بنا کر رکھا جائے تو اس پاکیزہ جوانی کا ایک بار کا مظاہرہ اللہ کی رضا کا باعث بن جائے. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ. جس شخص کو کوئی عورت دعوت گناہ دے دے، اور زیادہ دعوت گناہ عورت کی طرف سے ہوتی، عورت اگر باحیا ہو، با پردہ ہو، مرد کی ہمت نہیں ہوتی. عورت اگر بے پرد ہو، اشارے کرے، ایسی کوئی چال ڈھال، ایسی کوئی آواز، اس میں کوئی لوچ اور فلاں اور فلاں، وہ دعوت ہوتی ہے گناہ کی. جس مرد کو ایک عورت دعوت گناہ دے، خوبصورت بھی ہو، اور وہ کیا کہے؟ انی اخاف اللہ، مجھے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف. استاد کا خوف نہیں، باپ کا خوف نہیں، اللہ کا خوف. اللہ اس کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے اس ایک نیکی پر. 80 سال کے بوڑھے گناہ اور نیکیاں گن رہے ہوں گے، حساب ہو رہا، گنتی ہو رہی، اور یہ نوجوان اس تقوی کے مظاہرے پر، اللہ کے خوف کے مظاہرے پر اللہ کے عرش کے نیچے، سائے کے نیچے بیٹھا ہوا. تو شباب، اس لیے نبی اسلام کی حدیث ہے، کسی جو 7 بندوں کو عرش کا سایہ ملے گا، شاب نشا فی عبادت ربہ، وہ نوجوان بھی جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھے. اللہ کی عبادت، نوجوان کا کام کیا ہے؟ عبادت کو سیکھے، عبادت کو سمجھے. قرآن و حدیث پڑھایا جا رہا ہے، خوب پڑھے، اپنی عبادت کے نظام کو سیکھے اور اس کے مطابق عبادت کرتا ہے. یہ نوجوان کا کام. آج غلط نعروں میں نوجوانوں کو الجھایا جا رہا ہے، یوتھ یوتھ کر کے، کہ تم قائد ہو، تم جو ہے وہ معمار ہو، اور تم فلاں اور فلاں ہو، بانی ہو، یہ ہو. نوجوانوں کو ان نعروں سے بہکار مسلا کر اصل بنیاد سے ان کو دور کر دو. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں نوجوان کا کردار کیا ہے. نوجوان قائد نہیں ہے. قائد کب بنے گا؟ جب اللہ بنائے گا. نوجوان متعلم ہے، پڑھنے والا، سیکھنے والا، عبادت کرنے والا. اساتذہ کے ساتھ رہو، عبادت کو سیکھو، عبادت کے طریقے کو سیکھو، عبادت کرو، اللہ کا ذکر کرو، کچھ وقت خلوت میں گزارو رب تعالیٰ کی یاد میں. یہ نوجوانوں کا کام. اس عبادت میں پروان چڑھے، وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے. تو
تو پھر یہ جوانی کا حساب، یہ 2 سوال ہو گئے۔ تیسرا سوال کیا ہے؟ مال کے بارے میں۔ مال کے بارے میں 2 سوال، وعن مال ہی، مال کے بارے میں پوچھا جائے گا 2 سوال، اس لیے بعض روایتوں میں 4 سوال ہیں، بعض میں 5۔ جن میں 5 ہیں ان میں مال کے 2 سوالوں کو الگ شمار کیا ہے، جن میں 4 ہیں ان میں مال کے تعلق سے 1 ہی سوال شمار کیا۔ مال کے بارے میں پوچھا جائے گا من این اکتسب، مال کہاں سے کمایا، اپنی آمدنی کے ذرائع بیان کرو، پیش کرو، کہاں سے کمایا۔ پھر ایک ایک پیسے کا حساب۔ امیر المومنین جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا قول ہے، ان سے کسی نے پوچھا حقیقت دنیا کیا ہے؟ فرمایا تفصیل سے بتاؤں یا اختصار سے؟ کریں اختصار سے، 2 جملوں میں۔ اختصار سے یہ ہے کہ حرامها عذاب و حلالها حساب۔ حرام طریقے سے کماؤ گے عذاب، حلال طریقے سے کماؤ گے حساب دینا پڑے، تو جان چھوٹے گی۔ حرام ہے تو عذاب ہے، حلال ہے تو اس کا حساب دے، ایک ایک پیسے کا حساب دے۔ یہ ایک سوال۔ اس لیے جو مالدار، جو اہل ثروت ہے، ان کا پھر رب تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا لمبا ہو جائے گا، جو اپنی دولتوں کا حساب دیں، اپنے مال کا حساب دیں۔ جتنا انسان فخر کی زندگی ہو اور ایک معتدل زندگی ہو، اتنا اس کے لیے بشارت ہے۔ تبھی تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ مالدار جو ہیں اور فقراء جو ہیں، حالانکہ دنیا میں دونوں دوست تھے، ساتھ ملتے بیٹھتے تھے، دونوں جنت میں ساتھ جا رہے ہیں، ایک فقیر جنت میں داخل ہو گیا، مالدار کو روک لیا گیا۔ مالدار 500 سال بعد جنت میں داخل ہوگا، جنت میں داخل ہوگا، اس کا فقیر دوست اس کا انتظار کر رہا، میرے بھائی تم کہاں تھے؟ کہا کہ مجھے روک لیا گیا، اتنا کھڑا کر کے میرا پسینہ بہایا گیا، اگر سینکڑوں اونٹ بھی پیاسے اس اونٹ پسینے کو پیتے تو وہ سیراب۔ تو یہ مال کے بارے میں ایک سوال۔ دوسرا سوال کیا ہے؟ اگر مال ذرائع حلال ہے، سب درست ہے، پاس ہے، فیما انفق، اب بتاؤ خرچ کہاں کیا، کیا خریدا اس مال سے، کیا خرچ کیا، کہاں خرچ کیا؟ پھر بھی حساب، یہ بھی حساب دینا پڑے گا۔ تو انسان جو مال خرچ کرے اس میں ایک میانہ روی ہو، اعتدال ہو، اسراف نہ ہو، تبذیر نہ ہو۔ اسراف ضرورت سے زیادہ لینا اور تبذیر حرام لینا زیادہ، سب ناجائز۔ پھر ایک ایک پیسے کا، ایک ایک خرچ کا حساب دینا پڑے گا۔ یہ 4 سوال ہیں، اور 5واں سوال وعن عملہ فیما علم، جو تم کو میں نے علم دیا اس علم کے مطابق اپنا عمل ثابت کر۔ علم مسائل بے تحاشا تم نے پڑھے، یاد کی، قرآن سے، حدیثوں سے اور فقہی کتابوں سے، عقیدے کی کتابوں سے، اس علم کے ایک ایک نقطے پر اپنا عمل پیش کرو، عمل ثابت کرو۔ بڑا کڑا حساب ہے۔ تو یہ پرچہ پیپر آؤٹ ہے، تیاری کے مواقع موجود ہیں، دنیا کی زندگی قائم ہے، عمل کے مواقع موجود ہیں۔ آج عمل ہے، حساب نہیں، کل حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا۔ تو اس پورے پیپر کو 2 سوال وہ اور 5 سوال یہ سامنے رکھے۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، اول ما یسأل العبد یوم القیامہ الصلاۃ، یہ پہلا یحاسب یوم الصلاۃ، کہ قیامت کے دن بندے کا پہلا حساب نماز کے بعد۔ نماز کے بارے میں، نماز پڑھی یا نہیں پڑھی؟ نہیں پڑھی تو چلو سامنے جہنم، پڑھی پھر کیسے پڑھی؟ ماذا جو مرسلی، ان نماز کے تعلق سے تم نے میرے نبی کی دعوت کا کیا جواب دیا؟ صلو کماری تم وسلم، بالکل ویسی نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ۔ نبی علیہ السلام سوچتے رہتے، صحابہ نے میری نماز اچھی طرح دیکھ لی۔ ایک دن آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کے جماعت کرائی، بلندی پر کھڑے، سارے صحابہ دیکھ لی نماز کا طریقہ کیا۔
اہمیت کو پہچانا. سجدہ آپ نے زمین پہ کیا، تشہد آپ نے نیچے اتر کے کیا، پوری نماز ممبر پر کھڑے ہو کے آپ نے ادا کی کہ میری نماز سیکھ لو، میری نماز سیکھ لو. یہی نماز نجات دہندہ ہے. اسلام اور کفر میں فارق ہے. نماز پڑھنا کافی نہیں، طریقہ ضروری ہے. لوگ کہتے ہیں کہ نماز تو پڑھ لی، پڑھتا تو ہے جیسی مرضی پڑھ لے. تمہاری حیثیت کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کا صحابی تھا، 3 بار نماز پڑھی، فرمایا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، دوبارہ پڑھو، یہ نماز نہیں ہوئی. تو اگر آپ کی بات درست ہے کہ پڑھتا تو ہے جیسی مرضی پڑھ لے، تو صحابی کی نماز قابل قبول ہوتی. اگر ہم جیسے گناہ گاروں جیسی مرضی پڑھ لے، اس کی کوئی اہمیت نہیں. دوبارہ پڑھو، یہ نماز نہیں ہوئی. فاذکروا اللہ کما علمکم، قرآن کہتا ہے بالکل ویسی نماز پڑھو جیسے اللہ نے تعلیم دی. تعلیم کس کے ذریعے دی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اپنے نبی کے ذریعے. اس طرح حقوق کے معاملے میں دماغ کا حساب پہلے ہوگا، خون کا، قتل و غارت کر تیاری ہے اس کی. آج مختلف منظمات، تنظیمیں، سیاسی، مذہبی، ہر تنظیم دوسری تنظیم کے خون کو حلال سمجھتی. اس پیپر کی تیاری ہو رہی، جاؤ جا کے دھماکے کرو، 100 بندے مرے، 200 بندے مرے. وہ ہم قیامت کے دروازے پر کھڑے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے قیامت کے قریب قتل و غارت گری ہوگی. فتنۃ العمیاء، الفتنۃ العمیاء، اندھا فتنہ. پوچھا کہ اندھا فتنہ کیا ہے؟ فرمایا کہ لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. قاتل کو معلوم نہیں ہوگا وہ کس کو قتل کر رہا ہے اور کیوں قتل کر رہا ہے، اور مقتول کو معلوم نہیں ہوگا کہ میں کیوں قتل کیا جا رہا ہوں، میرا گناہ کیا، میری بیوی کو بیوہ کر دے گا، بچوں کو یتیم، کیا گناہ ہے میرا، مقتول کو معلوم نہیں ہو. اذا ظہر ھذا، جب یہ قتل کی یہ کیفیت بن جائے تو فانتظر الدجال اما اليوم اما الغد، پھر دجال کا انتظار کرنا، وہ آج بھی آ سکتا اور کل بھی آ سکتا. قیامت کے دھانے پر کھڑے ہیں، پیپر آؤٹ ہے، تیاری کے مواقع موجود ہیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہے. آگے بڑھیں، اقدام کریں، توبۃ النصوح کریں، رجوع الی اللہ کریں. ان سوالوں کو سامنے رکھیں. وہ عدالت قائم ہوگی، سب سے سوال ہوں گے. عدالت کا ایک مشکل ایک منظر قرآن و حدیث نے پیش کیا، ہم نے عرض کر دیا. ان چیزوں کو سامنے رکھ کر آخرت کی تیاری کریں، ان پیپروں کو تیار کریں، ان کے جواب تیار کریں. والتوفیق بید اللہ تعالی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.